آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت، آپ کی صحبت باعتبار صفائے قلب۔ حضور اکرم کی صحبت باعتبار صفائے قلب کہ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت سے قلوب نے کس طرح صفائی اور پاکیزگی حاصل کی ہے، یہ ہے ہمارا عنوان۔ سب سے پہلے ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ ہر شخص انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی وہ انسان کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے مفکر اور مختلف NGOs اس پہ کام کر رہی ہیں کہ ایک انسان کے جو مسائل ہیں ان کا حل کیا ہے۔ کیا انسان کی تمام پریشانیوں کا مسئلہ وسائل کی کمی ہے؟ ہم انسان کو وسائل دے دیں، اس کی ساری تکالیف، پریشانیاں، غم دور ہو جائیں گی؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ بعض کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ شاید علم ہمارا مسئلہ ہو، جہالت کی وجہ سے ہم مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر علم سب کو دے دیا جائے تو شاید اس وجہ سے لوگ سدھر جائیں، لیکن میرے خیال میں یہ حل بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک شخص جس کی فطرت میں چوری ہے، جس کی فطرت میں ڈاکہ زنی شامل ہے، آپ اگر اس کو علم دے بھی دیں وہ اور اچھے انداز سے چوری کرے گا، وہ اور اچھے انداز سے ڈاکہ زنی کرے گا۔ اسی طرح اگر ایک بندے کو ہنر دے دیں آپ، یا مال و دولت دے دیں، یہ تمام وہ طریقے ہیں جن سے کسی حد تک تو انسان کے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن مکمل طور پر نہیں حل کیے جا سکتے۔ پھر آخر وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان کے مسائل حل کیے جا سکیں، انسان کو ایک قلبی سکون عطا کیا جا سکے، اور انسان ایسا ہو جائے کہ اس کی دل کی دنیا تبدیل ہو جائے؟ اس کے لیے ہمیں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی طرف جانا ہوگا، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ حضور اکرم علیہ السلام کی صحبت باعتبار صفائے قلب۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت کرنا شروع کی۔ آپ چاہتے تو ان کے معاشی مسائل بھی حل کر سکتے تھے، آپ چاہتے تو ان کو ہنر بھی سکھا سکتے تھے، سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ان مسائل کو حل کرنے کی طرف توجہ زیادہ نہیں دی۔ آپ نے ان کو بازار اور منڈیوں کا رخ نہیں دکھایا کہ کس طرح تجارت کو بہتر کر سکتے ہو۔ آپ نے ان کو کچھ اصول عطا فرمائے ہیں، ان کی اصلاح فرمائی۔ وہی اصلاح، وہی صحبت اصل میں ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان کے تمام مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا صحبت کے لیے، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم میں سے ہر شخص دیکھ لے وہ کس کے ساتھ دوستی رکھتا ہے۔ پتہ چلا صحبت کا انسان کی صحت پر بڑا اثر پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحبت کی مثال دی ہے، اچھی صحبت کی بھی اور بری صحبت کی بھی۔ اچھی صحبت کی مثال آپ نے عطار کے ساتھ دی ہے، اور بری صحبت کی مثال آپ نے لوہار کے ساتھ دی ہے۔ فرمایا اچھی صحبت کی مثال اس طرح کہ جس طرح ایک عطار ہوتا ہے، آپ جتنی دیر اس کے پاس بیٹھیں گے یا تو آپ خوشبو لے لیں گے اس سے، یا تو وہ آپ کو تحفے میں دے دے گا، اگر نہیں تو جتنی دیر بیٹھیں گے کم از کم خوشبو آتی رہے گی۔ یہ اچھی صحبت کی مثال ہے۔ اس کے برعکس جو ہے بری صحبت، اس کی مثال ایک لوہار کی طرح ہے
کہ یا تو ایسا ہوگا کہ کوئی چنگاری وغیرہ آپ کے کپڑوں تک پہنچے گی، اگر نہیں پہنچے گی تو جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں گے اتنی دیر دھواں وغیرہ آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو یہ اچھی اور بری صحبت کی مثال ہے۔ تو جو لوگ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھے انہیں صحابہ کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا الی آخر الآیہ۔ فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے معاملے میں سخت ہیں اور آپس میں بہت زیادہ نرم دل ہیں، اور آگے ان کی دیگر صفتیں ذکر کی۔ اب دیکھیے صحبت مصطفیٰ علیہ السلام کا اثر کیسے ہوا اور آقا علیہ السلام نے طریقہ کیا اختیار کیا۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے حضور اکرم علیہ السلام کی صحبت سے پہلے کے کچھ حالات دیکھتے ہیں کہ وہ معاشرہ کیسا تھا، اور پھر آپ نے کیا اقدامات فرمائے اور اس کے بعد معاشرہ کیا ہو گیا، یہ چیز ہم دیکھیں گے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، ان لوگوں کو ابھی صحبت مصطفیٰ نصیب نہیں ہوئی تھی، وسائل بھی تھے، علم بھی تھا، سب کچھ ان کے پاس تھا۔ یاد رکھیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت، اس سے یہ مراد نہیں ہوتا کہ وہ لوگ بالکل جاہل تھے، نہیں، بلکہ ہمیں تاریخ عرب میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے غلام، ان کی باندیاں اور ان کے بچے بھی اشعار کہا کرتے تھے۔ وہ لوگ بڑے ذہین تھے، وہ ایک ایک بندہ ہزاروں اشعار کو زبانی یاد رکھتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم انہیں جاہل کہتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت سے پہلے کے اگر حالات کو دیکھیے تو لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اس معاشرے میں عورت کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، حتیٰ کہ یہاں تک بھی ملتا ہے کہ اپنے والدین کو بھی بازاروں میں جا کر وہ لوگ بیچ دیا کرتے تھے۔ سود کا کاروبار عام تھا، زندہ جانور کا کوئی بھی عضو کاٹ کر اس کو کھانا شروع کر دیتے تھے۔ اس حد تک وہ لوگ درندگی پر تھے۔ اب ان لوگوں کی اصلاح کرنی تھی، ان لوگوں کو رائے راست پہ لانا تھا، تو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر جو قرآن نازل فرمایا اس کے انوار سے، اپنی نگاہوں سے ان لوگوں کا تزکیہ فرمایا، ان کے باطن کو پاک فرمایا، کیونکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان کے دل میں، انسان کے جسم میں ایک خون کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو اس کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور اگر وہ خراب ہو تو اس کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ دل ہے۔ تو ان لوگوں کے دل مردہ تھے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے ان کے دلوں کو بیدار فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے یہ جو انسان کا دل ہے اس کی بہت زیادہ اقسام ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید برہان رشید کی طرف دیکھیں تو قرآن پاک میں قلب کی 20 سے زیادہ صفات، اقسام بیان کی گئی ہیں کہ جن کو قلب کہا گیا ہے۔ ان میں سے ایک دل جو ہے وہ مریض دل ہے، جس کے بارے میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ دل جو ہے اس کو پتھروں سے زیادہ سخت قرار دیا گیا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، گناہ آلودہ دل، ٹیڑے دل، نہ سمجھنے والے دل، اور ایسے دل جن پر مہر لگائی گئی ہے، مجرم دل، غافل دل، اندھے دل، بے ایمان دل، متکبر دل، زنگ آلود دل، اس طرح مختلف اقسام قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں کہ جب انسان صحبت سے دور ہوتا ہے تو اس کا دل جو ہوتا ہے وہ مجرم ہوتا ہے، اس کا دل زنگ آلود ہوتا ہے، اس کے دل پر گناہوں کی وجہ سے سیاہی چھا جاتی ہے، اور جب وہ سیاہی آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے اس کے دل پر چھا جاتی ہے تو حق اور باطل کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کو دنیا میں صرف ایک سزا دی، صرف ایک سزا دی ہے،
ان کا رزق بند نہیں کیا، ان کی دیگر صلاحیتیں وہ ختم نہیں کی. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی کہ وہ لوگ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتے ہیں. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو لوگ موجود تھے جن کے مختلف جرائم تھے، ان کے دلوں کی حالت یہ تھی. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کے دل زندہ فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار کا جواب دو کہ رسول تمہیں اس کام کی طرف بلاتے ہیں جس میں تمہارے لیے حیات موجود ہے. حضور اکرم علیہ السلام نے اپنی نگاہ سے وہ مردہ دل زندہ فرمائے. یہ صحبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اثر ہے کہ آپ نے وہ دل زندہ فرمائے. اور جب حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل زندہ فرمائے تو پھر کیا ہونے لگا؟ وہی دل جو اس سے پہلے مختلف حالتوں میں تھے، اب وہ دانش مند دل بن گئے، اب وہ لرز اٹھنے والے دل بن گئے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، وہ لوگ کہ جن کی نگاہوں میں کبھی آنسو نہ آئے تھے، وہ لوگ کہ جو دوسروں کو ستاتے تھے، اب دل کی جب حالت بدل گئی، اب ان کی اپنی کیفیت یہ ہو گئی کہ جب اللہ کا ذکر سنتے، اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو اللہ کے ذکر سے ان کے دل لرز اٹھتے تھے. اب یہ وہی لوگ تھے کہ جن کو دل کا تقوی نصیب ہو گیا تھا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دل ذکر سے زندہ ہو گئے تھے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ، غرض یہ کہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صحبت سے ان کے دلوں کو زندہ فرمایا. اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کل قیامت کے دن بھی یہ مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے مگر وہی بندہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آتا ہے. قلب سلیم لائے گا وہ کامیاب ہوگا. اب آئیے اس طرف، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان لوگوں کے دلوں کو زندہ فرمایا تو آپ کی صحبت سے ان کو ملا کیا؟ جیسے میں نے پہلے کہا تھا، انسان کے تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر اس کا دل زندہ ہو جائے. جب دل زندہ ہوگا اس کی فکر کو طہارت نصیب ہوگی. جب دل زندہ ہوگا تو اس شخص کو زندگی کا ایک مقصد سامنے آ جائے گا. دیکھیے، اوس اور خزرج مدینہ میں یہ دو قبیلے تھے. ان دو قبیلوں میں 120 سال سے لڑائی جاری تھی. اور اس لڑائی کا سبب کیا تھا؟ کہ ایک جگہ ایک چشمے سے پانی پلانا تھا. ایک قبیلے والے نے کہا پہلے ہمارا اونٹ پانی پیے گا، دوسرے نے کہا ہمارا. اس بات سے لڑائی شروع ہوئی اور وہ لڑائی 120 سال تک چلی گئی. دونوں طرف سے کئی افراد قتل ہوئے. یہ صحبت مصطفیٰ سے پہلے کا معاملہ تھا. جب یہی لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں آ جاتے ہیں، اب ان کے انداز دیکھیے. اسی ایک قبیلے کے شخص ہیں حضرت ابو طلحہ انصاری. حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر ایک مہمان آئے. فرمایا کون ہے جو ہمارے اس مہمان کو آج اپنے ساتھ گھر لے جائے؟ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سعادت ہمیں عطا فرما دیں. انہیں لے کر اپنے گھر جاتے ہیں اور بیوی سے پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو اس نے جواب دیا ایک بندے کا کھانا موجود ہے، اگر آپ کھائیں تو میں بھوکی رہوں گی، میں کھاؤں تو آپ بھوکے رہیں گے. وہ کہنے لگے آج حضور اکرم علیہ السلام کا مہمان لے کر آیا ہوں، آج ہم دونوں نہیں کھائیں گے، آج اس کو کھانا کھلائیں گے. اب وہاں کا دستور یہ تھا کہ جو میزبان ہے وہ مہمان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. تو کہنے لگے پھر اس کا معاملہ کیسے حل کریں؟ بیوی نے جواب دیا کہ جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں گے تو میں چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے سے گل کر دوں گی. ایسے ہی ہوا، چراغ بجھا دیا جاتا ہے. مہمان کھانا کھا رہا ہے اور میزبان جو ہے وہ اپنا خالی ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے کے جا رہا ہے تاکہ مہمان کو محسوس نہ ہو کہ یہ کہیں کھانا نہیں کھا رہا. غور فرمائیں، ایک طرف صحبت مصطفیٰ سے پہلے کا عالم ہے، ایک طرف صحبت مصطفیٰ کے بعد جب دل کو صفائی نصیب ہو جاتی ہے، جب دل کی طہارت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر ان کے جینے کا انداز کیا ہو جاتا ہے.
सुबह आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं, रात भूखे रहे, अल्लाह ताला की तरफ से जिब्रील अमीन ये आयत लेकर आ जाते हैं, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, कि ईमान वाले तो अपनी जात पर दूसरों को तरजीह देते हैं अगरचे खुद हाजतमंद ही क्यों ना हो। ये सोहबत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो बरकतें थी। इसी तरह अहबाब ज़िवकार एक और मौका देखिए, पानी पिलाने की भी बात की कि पानी पिलाने से वो लोग झगड़े और 120 साल तक झगड़ते रहे। इधर एक गजवा के मौका पर सहाबा किराम जख्मी हो जाते हैं। जब वो जख्मी हो जाते हैं, पानी पिलाने वाला एक के पास पहुंचता है, करीब से दूसरे जख्मी की आवाज आती है अल आतश। वो वक्त नज़ा में है, आखिरी वक्त में है, लेकिन खुद पानी नहीं पीता, इशारा करता है मेरे दूसरे भाई को पानी पिला दो। दूसरे के पास वो पानी पिलाने वाला पहुंचता है, अल आतश तीसरे की आवाज आती है, वो तीसरे की तरफ इशारा कर देता है। वो पानी पिलाने वाला पलट कर पहले की तरफ आता है, वो जाम शहादत नोश कर चुका होता है। वो अपनी जिंदगी तो दे देता है, लेकिन कोई दूसरा मुसलमान प्यासा रह जाए वो इस बात को गवारा नहीं करता। ये तब्दीली आखिर कैसे आ गई? ये तब्दीली सोहबत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरकत से आई है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके दिल इतने पाकीज़ा कर दिए थे, उनके दिलों को इतना मुनव्वर कर दिया था, उनके दिलों में अनवार की इतनी बरसात कर दी थी हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने कि अब उनकी जिंदगी में हर एक इंसान को, इंसान तो इंसान, हर चीज को तरजीह हासिल थी। वो हर एक को अपने से आला समझते थे। इसी वजह से सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो हैं उनको ये एजाज हासिल हुआ। और यहाँ पर ज़िम्नन में एक बात और करूं, सारे सहाबा बड़ी अजमत, शान और रिफत और कमाल वाले हैं। और हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम का वो फरमान भी इससे पहले आपने पढ़ा कि अगर हम में से कोई शख्स बहुत पहाड़ की मिसल भी सोना खर्च कर दे, वो सहाबा किराम के एक मुट्ठी भर जौ के बराबर भी नहीं हो सकता। ये सब सहाबा की शान है। लेकिन इन सहाबा में से जो सहाबा हमें मुमताज नजर आते हैं, आला नजर आते हैं, चाहे वो आशरा मुबशरा हो, खुलफाए राशिदीन हो या अस्साबिकून अल अव्वलून हो, ये वो सहाबा थे जिन्हें हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सोहबत ज्यादा नसीब हुई। इसमें सबसे पहले हम आएंगे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यकीनन आप अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हैं। सबसे ज्यादा रुतबा सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। आखिर वजह क्या है? अमाल जरूर हैं, सिद्दीक़ अकबर की भी हैं, दीगर सहाबा के भी हैं। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो इनफिरादियत है वो ये है कि आप सबसे ज्यादा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे। बाकी किसी सहाबी को सोहबत 2 साल 4 साल नसीब हुई, एक लम्हा नसीब हुई। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ उस वक़्त आए जब आपकी उम्र मुबारक 15 या 17 साल थी। इस एतबार से 45 या 47 साल तक सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहे। तो ये सोहबत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असर था कि उस सोहबत की वजह से वो मुनफरिद हो जाते हैं, वो मुमताज हो जाते हैं। फिर इसी तरह हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम अगर उनकी तरफ देखते हैं तो वो भी 31 साल तक हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत में रहे। गर्ज ये कि सहाबा किराम की ये जो इस्लाह हुई, सहाबा किराम जो इस आला मकाम तक पहुंचे, हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की वजह से पहुंचे। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप तक दीन के इल्म को पहुंचाया। और यहाँ एक और बात भी आपके सामने करूं कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा में हमें 3 चीजें, अक़वाल मुस्तफ़ा, अफ़आल मुस्तफ़ा और अहवाल मुस्तफ़ा नजर आते हैं। अक़वाल से मुराद ये है कि आका अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया, अफ़आल जो कुछ किया। अहवाल क्या है? हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो कल्बी कैफियत। एक मिसाल, इसमें तीनों चीजें आ जाएंगी कि हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाई
اور دعا کے لیے آپ نے ہاتھ بلند کیے اور کہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اب یہ جو الفاظ ہیں اللہم ربنا آتنا، یہ اقوال مصطفیٰ ہے۔ جو آپ نے ہاتھ بلند فرمائے یہ حضور اکرم علیہ السلام کے افعال ہیں، فعل مصطفیٰ ہے، لیکن اس دعا میں جو سوز تھا، وہ جو کیفیت تھی، وہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ ایک تعلق قائم ہونا تھا، وہ قلبی جو کیفیات ہیں ان کو احوال مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ انسان اقوال اور افعال تک تو رسائی حاصل کر سکتا ہے، اقوال اور افعال تک، احوال تک رسائی بغیر صحبت کے میسر نہیں ہے۔ احوال تک رسائی اسی صورت میں ہوگی جب صحبت اختیار کی جائے گی، صحبت کے بغیر یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ اذان عصر ایک اس کا وقفہ ہوگا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کنٹینیو رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو احوال مصطفیٰ ہیں، وہ جو کیفیات مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، وہ صحبت سے حاصل ہوئیں۔ اور حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ عنایت، آپ کی نظر کے طفیل، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے وہ دل زندہ ہوئے، ان کے دل منور ہوئے، کیونکہ قرآن سینہ مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا۔ تو وہاں سے حضور اکرم علیہ السلام کی صحبت، آپ کی نگاہوں سے یہ فیضان صحابہ تک منتقل ہوا۔ پھر یہ اسی طرح سلسلہ بسلسلہ یہ کیفیات اور یہ دین جو ہے حضور اکرم علیہ السلام کے صحابہ سے تابعین کی طرف منتقل ہوا، اور پھر اولیاء کرام مشائخ اعظام وہ اسی سلسلے پر چل رہے ہیں کہ حضور اکرم علیہ السلام کی وہ جو صحبت کا فیضان ہے وہ آگے تقسیم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور اس کی طرف مولانا روم نے بھی فرمایا تھا، دین مجو اندر کتب اے بے خبر، علم و حکمت از کتب دین از نظر، کہ دین کو کتابوں میں تلاش نہ کر اے بے خبر، کتابوں سے تجھے علم اور حکمت مل سکتی ہے، دین تجھے نظر سے ہی ملے گا۔ علامہ اقبال بھی اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں، خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ کہ اگر آج بھی ہم اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں صحبتیں درکار ہیں، وہ صحبتیں کہ جن صحبتوں میں بیٹھنے سے ہمیں سنت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تعلیمات مصطفیٰ اور احوال مصطفیٰ علیہ السلام نصیب ہو جائے، کیونکہ صحبت سے ہی انسان جو ہے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، صحبت سے ہی تقوی حاصل ہوتا ہے، اسی طرح صحبت سے ہی انسان جو ہے وہ خواہشات نفسانیہ سے محفوظ رہتا ہے اور ان سے
इज्तिनाब करने की कोशिश करता है। गर्ज ये कि हुजूर सरवर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा अगर हम इस हवाले से देखते हैं तो जो एक बार भी आपकी बारगाह में आया है वो महरूम नहीं गया। हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको नवाजा है, और आपकी सोहबत की बरकत से अगर कोई शख्स ऐसा था जो शराब पीता था, उसने शराब को छोड़ा है। गर्ज ये कि वो जितने भी बुरे आमाल करते थे उन सारे आमाल को उन्होंने तर्क किया है। आज हम भी अगर ये चाहते हैं हमारे भी मसाइल हल हों, हमारे भी दिल जिंदा हों, हमें भी कल्ब मुतमइन्ना नसीब हो जाए, और फिर वही कैफियत नसीब हों, वही मोहब्बत नसीब हो, वही जो मोमिनों का आपस में ताल्लुक है वो नसीब हो जाए, तो उसके लिए हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का मुताला करना होगा, और हमें वो सोहबतें इख्तियार करनी होंगी कि जिन सोहबतों से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की झलक नजर आए। आखिर में प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के हवाले से ये गुजारिश ज़रूर करूँगा कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हमारे लिए हर मामले में हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप एक नमूना की हैसियत रखते हैं। लिहाजा कोई भी अमल करने लगें तो पहले देखें कि सीरत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये अमल किस तरह हमें मिलता है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में इस काम को किस तरह किया है। जब हम सीरत के नुकूश लेकर चलेंगे, सीरत से रहनुमाई लेकर चलेंगे, हमारी बात में, हमारे कौल में असर होगा, और हमारा अमल जो है वो निखरा हुआ होगा। लिहाजा सीरत का मुताला कीजिए और हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ दुरूद के ज़रिए से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।